لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ذمہ داران حلقہ اور یوپی مشرق کے مختلف اضلاع سے آئے ہوئے رائے حق کے باعزم اور باحوصلہ دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، جماعت اسلامی ہند جس سے ہم اور آپ وابستہ ہیں، یہ از اول تا آخر ایک دینی اور فکری تحریک ہے جس کی عمارت اس کی تنظیمی اور تربیتی نظام پر کھڑی ہے۔ اقامت دین جیسے اعلیٰ نصب العین کی حامل ہونے کی وجہ سے یہ اس پر لازم قرار پاتا ہے کہ اپنے ساتھ چلنے والوں کی تربیت، ان کی زندگیوں کو روشن اور منور کرنے کے لیے خصوصی تربیت کا اہتمام اور انتظام کرے۔ ایسی تربیت جو انبیاء کرام کا مشن تھا، انبیاء کرام کا مشن بھی اصلاً تزکیہ نفس اور تربیت نفوس تھا۔ اس لیے قیامت تک جو اسلامی تحریک کی اقامت دین کے مشن کے ساتھ برپا ہوگی، اس کا مشن بھی لازماً یہی قرار پائے گا کہ وہ اپنے ساتھ آنے والوں کی تربیت کا، ان کے تزکیے کا خصوصی اہتمام کرے گی۔ اس لیے کہ اسلامی تحریکیں معاشرے میں جس تبدیلی کا پرچم لے کر کے اٹھتی ہیں اور جس تبدیلی کی وہ علمبردار ہوتی ہے، یہ تبدیلی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک فرد کی اصلاح، اس کے اندر انقلابیت یعنی اثار و قربانی کا حوصلہ اور جذبہ پیدا نہ ہو جائے۔ اسلامی تحریکیں ہمیشہ معاشرے میں نئے انسان اور نئے رویے پیدا کرنے کا کام کرتی ہے، اور یہ بات سچ ہے کہ پرانے انسانوں کے ہونے سے ہی نئے انسان وجود میں آتے ہیں، اور ایسے انسان وجود میں آتے ہیں، جنم لیتے ہیں، جن سے ایک نیا بدلا ہوا انقلاب آفرین معاشرہ وجود میں آتا ہے، ترتیب پاتا ہے اور تشکیل پاتا ہے۔ اس لیے تحریک اسلامی کے ارکان اور افراد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پرانے انسانوں سے نئے انسان تراشنے کا کام کریں۔ ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے اور شاید آیا ہوگا کہ پرانے انسانوں سے نئے انسان کیسے بنتے ہیں۔ اس کی سب سے بہترین مثال تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ آپ کے ساتھ چلنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اسوہ ہے کہ کس طرح کے کردار تھے، اور روایتوں میں آتا ہے یا خود ایک نیا انسان کیسے وجود میں آتا ہے، اس کی تو 3 مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر کا نام آپ سب کو معلوم ہے،
آپ سب نے پڑھا ہے ان کے بارے میں، اور یہ بھی پڑھا ہے کہ اسلامی تاریخ کے بہت بڑے اور بہت عظیم فاتح کا نام عمر بن خطاب ہے۔ اور شاید یہ بھی پڑھا ہوگا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ کچھ اور تھا۔ ایک شخص جو گھر سے اس ارادے سے نکلتا ہے کہ چراغ ہستی گل کرنا ہے، لیکن یک بیک چشمے زدن میں اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں ایک نیا انقلاب آ جاتا ہے اور اس کے اندر سے ایک نیا انسان وجود میں آتا ہے۔ اب وہ عمر بن خطاب سے عمر فاروق ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمرو بن عاص کا نام آپ نے سنا ہوگا، جلیل القدر صحابی۔ وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کے دو دور ہیں، میری زندگی کے دو پیریڈ اور دو حصے ہیں، دو بھاگ ہیں۔ ایک جاہلیت کا زمانہ تھا جب محمد کا نام سننا بھی مجھے گوارا نہ تھا، اور ایک وہ دور ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے ہے تو محبت سے ہے۔ نئے انسانوں سے پرانے انسان کو جنم دینا اور جنم ہونے کی یہ بعض مثالیں ہیں۔ ایک اور صحابی کا واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں کفار مکہ کو، قریش کو بہت کوستا تھا، بہت برا بھلا کہتا تھا کہ انہوں نے اس دعوت توحید کو دبانے، مٹانے اور ختم کرنے کے لیے سب کچھ کیا، لیکن وہ نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا۔ کہا کہ اسی جوش میں اور اسی فراق میں ایک دن نکلا کہ موقع پا کر آج وہ کام کر جاؤں جو کام قریش نہیں کر سکے اب تک۔ گیا، دیکھا کہ ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف ہیں، وہ بھی طواف کرنے میں لگ گیا۔ طواف کرنے کے دوران وہ اس فراق میں تھا کہ جیسے ہی کوئی مناسب موقع ملے اور وہ اپنے ارادے کی تکمیل کر لے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اللہ جس نے اس دعوے کے ساتھ اپنے رسول کو مبعوث فرمایا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہ اس کے اتمام کے بغیر ایسا کیسے ہونے دے سکتا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ یہاں آؤ۔ کہا کہ جیسے ہی میں نے آواز سنی میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اور مجھے یہ لگا کہ میرے ارادے کو یہ بھاگ گئے۔ قریب گیا، آپ نے کہا کہ اور قریب آؤ، اور قریب ہوا۔ کیفیت جو رہی ہوگی اس کا اندازہ ہم سب کر سکتے ہیں کہ جس ارادے سے نکلا تھا، جس کنڈیشن میں طلب کیا گیا، ڈرتے ڈرتے بڑا، چہرے پہ خوف کے آثار نمایاں رہے ہوں گے۔ کہا کہ بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ نہیں، طواف کر رہا ہوں۔ آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ ہاتھ ابھی سینے سے اٹھایا نہیں تھا، میری زندگی بدل گئی، میرے سوچنے کے انداز تبدیل ہو گئے، میرا زاویہ نظر بدل گیا اور میرے دل کی دنیا تبدیل ہو گئی، میرے اندر سے ایک نیا انسان پیدا ہو گیا۔ یہ اور اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں جو اسلامی تاریخ کے اوراق میں
ہمیں محفوظ ملتی ہے۔ دعوت اسلامی کا معاشرے کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم سب وہی کر رہے ہیں اور اسی کی تیاری کر رہے ہیں، تیاری بھی کر رہے ہیں اور پریکٹیکل اور ریہرسل بھی کر رہے ہیں۔ اقامت دین کی جدوجہد کا جو لوگ حصہ بنتے ہیں، یہ بات ہمیشہ ان کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ میدان دعوت میں ایسے لوگ بھی ملیں گے اور ملتے ہیں جو ہماری آپ کی تحریک کے دیگر افراد کی برسہا برس کی کوششوں میں اپنے آپ کو نہیں بدل پاتے۔ برسہا برس آپ کام کرتے ہیں لیکن وہ آپ کا ساتھ دینے کے لائق اور تیار نہیں ہو پاتے، لیکن وہیں کہیں دوسرے لوگ اسی میدان میں ایسے بھی ملتے ہیں جو لمحوں میں بدل جاتے ہیں، جو لمحوں میں آپ کے اس راہ کے راہی ہو جاتے ہیں اور آپ کی ہمراہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ دونوں طرح کے لوگ یہاں میدان دعوت میں اور اقامت دین کی جدوجہد کے دوران ہمیں اسی انسانی معاشرے میں ملتے ہیں، دونوں سے ہمارا سامنا ہوتا ہے۔ تو اس دعوتی جدوجہد اور اقامت دین کی جدوجہد کے لیے میں دو چیزوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ نئے انسان ڈیولپ کرنا، نئے انسانوں کو جنم دینا، ایک چیز جس کو قرآن کی اصطلاح میں تزکیہ نفس اور اردو میں تعبیر سیرت کہہ سکتے ہیں، ایک چیز تو یہ ہے جس کے سلسلے میں میں نے بتایا کہ تزکیہ نفس ہی اصلاً انبیائی مشن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان، حضرت انسان، میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں، یہ متضاد چیزوں کا مجموعہ ہے، دو ازداد کا مجموعہ ہے۔ میں نے ابھی جو آیت پڑھی ہے اس میں بھی، ان آیتوں میں بھی اس کی انہی دو حیثیتوں کا تذکرہ ہے۔ تو یہ انسان دو ازداد کا، دو بلون کوالٹی کا مجموعہ کا نام ہے۔ اس کے اندر نیکی کا سمندر پنہا ہے اور اسی انسان کے اندر بدی کا طوفان ہے جو اس کے اندر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ان دونوں طرح کے انسانوں کو اور ان دونوں خوبیوں کو کام میں لانا، بدی کے ازالے کی کوشش کرنا، پھر یہ بات بھی کہ ایک ہی انسان آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر نیکی بھی ہے، بدی بھی ہے۔ ابھی میں نے جو مثالیں پیش کی ہیں وہ سب تھی کہ ایک زندگی وہ تھی جو بدی کی زندگی تھی اور ایک زندگی وہ ہی جو لمحوں میں تبدیل ہوئی اور نیکی سے بھرپور ہو گئی۔ تو ایک انسان میں کئی انسان پنہا ہو سکتے ہیں، ایک انسان کئی کشتیوں کا سوار ہو سکتا ہے اور ایک انسان کئی منزلوں کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ گم کردہ راہ یا گمراہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ جس کو اپنی راہ کا پتہ نہ ہو اس کی منزل ایک ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ایک ہی انسان کئی منزلوں کی طرف گامزن ہو سکتا ہے، رواں دواں ہو سکتا ہے۔ ان تضادات کو رفع کرنا، ایک منزل کی طرف گامزن کرنا، کشتیوں کو جلا کر کے ایک کشتی میں سوار کرنا، مختلف شخصیتوں سے ہٹا کر کے ایک شخصیت میں ڈھالنا، ایک انسان کو تمانیت یکسوئی کی دولت سے اسے مال مال کرنا
اور اپنے رب کی طرف رجوع ہونے کے لیے آمادہ اور تیار کرنا حقیقت میں یہی تربیت ہے، یہی تزکیہ نفس ہے اور یہی تعمیر سیرت اور کردار سازی۔ نبیوں نے یہی کیا، اسلامی تحریکیں بھی یہی کر رہی ہیں۔ اسلامی تحریکیں اپنے ساتھ چلنے والوں کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے اس طرح کوشاں ہوتی ہیں کہ واقعی ان کی سیرت و کردار، رویے، طور طریق، ذہن و فکر کے سانچے، نقطہ نظر، زاویہ ہے نگاہ بدل جائے اور ان میں سے ایک نیا انسان وجود میں آ جائے۔ اسی کے لیے پروگرام ہوتے ہیں، اسی کے لیے ورکشاپ ہوتے ہیں، اسی کے لیے تقریریں ہوتی ہیں، اسی کے لیے رجوع القرآن کی مہم بنائی جاتی ہے، اسی کے لیے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے۔ جتنے بھی ہوتے ہیں سب کا محرک یہی ہوتا ہے اور یہ ساری اسلامی تحریکیں کرتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے لوگوں کو مخاطب کیا، جس طرح سے ان کو ساتھ ملایا، جس طرح سے انہیں اپنی دعوت کا اور اپنی تحریک کا ہمنوا بنایا، وہ تو ہمارے لیے قرآن کے ارشاد کے مطابق بہترین اور سب سے بہترین نمونہ ہے ہی۔ لیکن ان سب کے پیچھے قرآن پاک کا بھی بڑا اہم رول اور بہت اہم کردار ہے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ غالباً اسی لیے جہاں جہاں قرآن میں یہ بات نبی کی بعثت کا تذکرہ ہے اور جہاں جہاں یزکیہم کی بات کہی ہے، اس سے پہلے یتلو کا لفظ ضرور آیا ہے۔ تو تزکیے سے پہلے تلاوت آیات کا جادو الگ ہے۔ تزکیہ نفس اس کا بعد کا دوسرا مرحلہ ہو سکتا ہے، لیکن پہلا مرحلہ تلاوت آیات کی تلاوت۔ اور یہ تینوں واقعات جو میں نے ابھی شروع میں پیش کیے تھے، عمرو بن عاص، حضرت عمر فاروق، یہ تینوں تلاوت آیات کی برکتوں کے ثمرات، بہترین اور قیمتی ثمرات۔ اس لیے تلاوت آیات کا بلا شبہ یہ مفہوم بھی ہے کہ انہیں خوش الحانی کے ساتھ پڑھا جائے، انہیں کثرت سے حفظ کرنے کا اہتمام بھی ہو، لیکن تلاوت آیات کا مطلوب ہے کہ اس کے نتیجے میں عقائد کی اصلاح۔ حضرت عمر کا عقیدہ تلاوت آیات سے پہلے وہ نہیں تھا جو تلاوت آیات کے بعد ہوا۔ تو تلاوت آیات کا اصل مطلوب یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں عقائد کی اصلاح ہو، رویے تبدیل ہو، اعمال کے اندر تبدیلی واقع ہو اور زندگی کی ترجیحات بدل جائیں۔ ہم تلاوت آیات بھی کریں تو اس سے ہمارے نفوس کا تزکیہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ تو سیکنڈ مرحلہ ہے، لیکن تلاوت آیات سے ہمارے عقائد میں فرق واقع ہوا کہ نہیں، ہماری زندگی کی ترجیحات میں تبدیلی آئی کہ نہیں، ہمارے سوچنے کا انداز بدلا کہ نہیں، ہم اللہ سے اور اللہ کی کتاب سے کچھ قریب ہوئے کہ نہیں، یہ تو پہلا مرحلہ ہے، فرسٹ اسٹیپ ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ تو تلاوت آیات کا یہ کردار ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ تلاوت آیات اور قرآن سے وہ شغف پیدا کرے جس قرآن کو پڑھنے سے آدمی بدل جاتا ہے، عقیدہ بدل جاتا ہے، سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، فکر کے زاویے تبدیل ہو جاتے ہیں اور زندگی کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ ہم تلاوت آیات بھی کریں اور 1 گھنٹے کے پروگرام میں شرکت سے معذرت بھی کریں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تلاوت آیات کے نتیجے میں نہ ہمارے عقیدے کی اصلاح ہو سکی ہے، نہ ہمارے مشن کی اصلاح ہو سکی ہے، نہ ہماری زندگی کی ترجیحات میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے، اور نہ ہی ہمارے سوچنے کا انداز بدلا ہے۔ اس انداز کو بدلنے کی، اس انداز کو تبدیل کرنے کی، اپنی اصلاح کرنے کی، اپنے اندرون کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور یہ کام صرف اللہ کی کتاب کر سکتی ہے۔ سب سے اچھا ذریعہ، سب سے اہم ذریعہ اور سب سے بنیادی ذریعہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے نزول کا مقصد یہی ہے کہ یہ انسانوں کو بدلتی ہے، انسان کے اندرون کو بدلتی ہے، انسان کے ظاہر کو بدلتی ہے، انسان کی سوچ کے زاویے بدل دیتی ہے، اور انسانی سوچ کے زاویے جب بدلتے ہیں، انسان جب اندر سے بدل جاتا ہے، انسان کے اندر سے جب ایک نیا انسان وجود میں آتا ہے تو وہ معاشرے میں دکھائی دیتا ہے، معاشرے میں ایک انقلاب برپا ہوتا ہے، معاشرے میں تبدیلی آتی ہے، معاشرے کے سوچنے کا انداز بدلتا ہے، معاشرے کا زاویہ نگاہ تبدیل ہوتا ہے، اور معاشرے کی ترجیحات دوسری وجہ سے۔ تو ایک گزارش تو یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے وہ خاص شغف پیدا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے، ممبر پر تشریف فرما ہوئے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ان کو بلایا اور کہا کہ عبداللہ قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے بہت حیرانی کے ساتھ پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ کا قرآن کا نزول ہو رہا ہے، میں بنا آپ کو کیا سناؤں گا؟ تو کہا کہ نہیں، آج میرا جی چاہتا ہے کہ کوئی سنائے اور میں سنوں۔ تلاوت آیات، شغف قرآن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی، سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، اور جب اس آیت پر پہنچا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ آپ اپنے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک رہے ہیں کہ بس کرو، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ میں تلاوت روک دی، میں نے سر اٹھا کر کے دیکھا، احساس ذمہ داری سے آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے۔ قرآن مجید سے شغف، قرآن مجید کو سننے کا اثر تھا، آپ خود نہیں پڑھ رہے تھے۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے قلب مبارک پر تو قرآن نازل ہو رہا تھا، اس لیے یہ تاثیر ہونی چاہیے تھی۔ ایک صحابی رسول پڑھ رہے تھے، دونوں کی زبان ہوئی تھی جو قرآن کی زبان ہے۔ تو میں آپ کو 20ویں صدی کا ایک واقعہ بھی سنا دیتا ہوں تاکہ ذہن کا یہ خلجان رفع ہو سکے۔ امام مسلم بن شہید نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے، میں ایک دن سفر کر رہا تھا اور فلائٹ کے انتظار میں ایئرپورٹ پہ تھا۔ ایئرپورٹ پر انتظار میں مغرب کا وقت ہو گیا، میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ عربوں کا امتیاز یہ ہے، یا ہماری اور ان کی نمازوں میں خاص فرق یہ ہے کہ وہ تنہا بھی پڑھتے ہیں تو بغل والا آواز سن سکتا ہے، اتنی آواز رہتی ہے، اور وہ مغرب کی نماز تو ایسے بھی جہری ہوتی ہے۔ آپ نے نماز شروع کی، سلام پھیرا، ایک خاتون جو دیکھنے سے، انہوں نے لکھا ہے کہ دیکھنے سے فرنچ لگ رہی تھی، انگریزی، عربی سیکھی ہوئی نہیں تھی، اس کی زبان بھی نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ آپ جو پڑھ رہے تھے وہ پڑھتے رہیے۔ تو کہا کہ میں نماز میں پڑھ رہا تھا، نماز ختم ہو گئی۔ کہا میرے دل پر عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی اور جی یہ چاہ رہا تھا کہ آپ پڑھتے رہیں۔ یہ ایک انگریز کا بیان ہے،
یہ ایک انگریز پر قرآن کی تلاوت کی تاثیر کا حال ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دل سے تلاوت کرے انسان اور اس کے اندر سے ایک نیا انسان نہ نکلے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ لائے، اس کی زندگی میں کوئی انقلاب برپا نہ کرے، اس کے سوچ اور فکر کے زاویے نہ بدل دیں؟ یہ ممکن نہیں، یہ ممکن نہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں تو نعوذ باللہ قرآن پر اور قرآن کی تاثیر پر یہ الزام ہے، جسے ہمیں اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہماری زندگی کا جو نصب العین ہے، قرآن پاک نے ہدایت کی کہ انقلاب امامت کے عظیم کام کے لیے لازمی ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کی جائے۔ سورہ بقرہ کی آیات ہے، آپ بار بار پڑھتے ہیں، بہت سے پروگراموں میں آپ نے سنی ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اتنی بار سنی ہے کہ ہم اس کی حقیقت سے آج تک اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکے، اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکے کہ یہ کیوں کہا کہ نماز، چلیے نماز تک تو سمجھ میں آتا ہے، استعینوا بالصبر کا نص پہلے ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو، استعانت طلب کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں، صبر وہ نہیں ہے جس کو اردو میں صبر کہتے ہیں، قرآن مجید میں جو صبر ہے وہ اس سے ذرا مختلف ہے۔ کبھی اس پر گفتگو ہو تو تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، لیکن صبر اصلاً استقامت کا نام ہے، ڈٹنے کا نام ہے، اپنے موقف پر جمے رہنے کا نام ہے۔ پیٹھ دکھانے کو صبر نہیں کہتے۔ ایک طرف تھپڑ کھانے کے بعد دوسرا رخ پیش کر دینے کا نام صبر نہیں ہے۔ صبر ہے کہ جو حق ہم نے اختیار کیا ہے، جس حق کو ہم نے اپنی زندگی کا نصب العین بنایا ہے، اور جو ہماری زندگیوں کا مشن ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی مشن ہماری کامیابی کی منزل تک پہنچائے گا ہمیں، اس مشن کے لیے ہم کبھی بھی کسی قیمت پر کمپرومائز نہیں کریں گے، اسی راستے پر چلتے رہیں گے اور چلتے چلتے جان جانے آخری کے سپرد کر دیں گے۔ اسلامی تحریک کا ہر کارکن نماز کے ساتھ ایسا رشتہ استوار کرے، ایسا رشتہ استوار کرے کہ نماز کی برکتیں اسے حاصل ہونے لگیں۔ آپ کو یاد ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی ایک نبی کو جب منصب رسالت پر مامور کیا گیا تو ہدایت کیا تھی؟ فَبِاللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا۔ یہ بھاری بوجھ اس تعلق کے بغیر اور اس رشتے کے بغیر تم اٹھا ہی نہیں سکتے، دب جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے۔ اس بھاری بوجھ کو اگر اٹھانے کے لائق بنانا ہے تو نماز سے رشتہ، قرآن سے رشتہ، اور ان سب کے نتیجے میں اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے پروردگار سے رشتہ مضبوط کرو۔ تو ایک درخواست تو میری یہ تھی کہ ہم جس مشن کے علمبردار ہیں، جس نصب العین کو ہم نے اپنا اور اپنی زندگی کا نصب العین بنایا ہے، اس نصب العین کی پختگی کے لیے، اپنے عزم کی پختگی کے لیے، اپنے اندر چھپے ہوئے انسان کو باہر لانے کے لیے قرآن مجید سے وہ شغف، جس شغف سے انسان بدل جاتا ہے، اندر سے بدل جاتا ہے، وہ بدل جائے، وہ بدل جائے۔ آج ہی سے ہمیں یہ طے کرنا ہے
کہ ہم قرآن مجید سے ایسا تعلق، ایسا شغف پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس موقع سے ایک دوسری گزارش جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ایک دوسری معروض ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جماعت اسلامی ہند جس سے ہم اور آپ سے وابستہ ہیں، بنیادی طور پر یہ ایک علمی اور فکری تحریک ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں اتنی مضبوطی سے بٹھا لیجئے کہ یہ نقطہ کبھی آپ سے اوجھل نہ ہو۔ یہ نقطہ جہاں آپ کے ذہن سے نکلے گا، تحریک آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ تحریک اسلامی کا، جماعت اسلامی کا بنیادی امتیاز یہ ہے کہ یہ ایک علمی اور فکری تحریک ہے، نظریاتی تحریک ہے۔ یہ جو بار بار آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ تحریک اسلامی کو سمجھیے، تحریک اسلامی سے قریب آئیے، اتنی اور یہ کتابیں پڑھ لیجئے تبھی آپ اس کے ممبر بن سکیں گے، اس سب کے پیچھے یہی محرک کار فرما ہوتا ہے کہ اس کی فکر تو آپ پر واضح ہو جائے، اس کے اصولوں سے تو آپ واقف ہو جائیں، اس کے تنظیمی اسٹرکچر کو تو آپ جان جائیں۔ ایسا نہ ہو جائے کہ جماعت کے رکن بھی بن جائیں اور اپنے میرے جماعت کو نہ جانتے ہوں، اس کے نام سے واقفیت نہ ہو، امیر حلقہ کے نام کا پتہ نہ ہو، دستور کی کوئی شق یاد نہ ہو، شہادت کا کوئی پیراگراف ازبر نہ ہو، بناؤ بگاڑ کی کوئی عبارت ذہن میں نہ ہو، خطبات کا کوئی حصہ محفوظ نہ ہو، دینیات کی کوئی سطر یاد نہ ہو۔ ایسا نہ ہونے پائے۔ ایسا اگر ہو جائے گا، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا یا جو بھی ایسا کرے گا اس کا کیا ہوگا، لیکن ہم سب کو مل کر کس پہ سوچنا ہے کہ ایسے کیڈر کے ساتھ، ایسے افراد کے ساتھ اور ایسے کارکنوں کے ساتھ اس تحریک کا کیا ہوگا جس کی بنیاد فکر ہے، جس کی بنیاد نظریہ ہے۔ ابھی جو اوپن سیشن میں سوال آیا تھا کہ عوام میں مقبولیت نہیں ہے، نظریات کی مقبولیت عوامی مقبولیت کی طرح نہیں ہو سکتی۔ بانی تحریک نے اسی وقت تقسیم سے پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ ہمارا مقصد بھی عوام کو اکٹھا کرنا یا عوام کی بھیڑ جمع کرنا نہیں ہے، اور نظریات کے پیچھے کبھی عوام دوڑا بھی نہیں کرتی۔ نظریات کی بنیاد پر چلتے ہیں، افکار سے بدلتے ہیں۔ فکر جب بدلتا ہے تو سماج اور معاشرہ بدلتا ہے، لیکن اگر فکر نہ بدلے تو انسان کے بدلنے سے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ تو جماعت اسلامی ہند جو ہم سب کی تحریک ہے، یہ بنیادی طور پر علمی اور فکری تحریک ہے۔ اس کا اپنا لٹریچر ہے، بہت وسیع لٹریچر، بہت ضخیم لٹریچر اور بہت وسیع لٹریچر۔ اس لٹریچر کو اپنے سینے میں اتار لیجیے۔ مولانا مودودی نے ایک جگہ لکھا ہے اور بہت پیاری بات لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم رکن تو بن جائیں گے، ہم فارم میں 20 کی جگہ 18 کا، 22 کا اور 25 کتابوں کا نام لکھ دیں گے یا ہمارے امیر مقامی اپنے ہاتھ سے لکھ دیں گے تو ہم رکن تو بن جائیں گے۔ نہ امیر حلقہ آپ سے قسم لے گا، نہ امیر جماعت آپ سے قرآن پر حلف لے گا۔ وہ یہ مان لے گا کہ آپ نے لکھا ہے تو پڑھا ہوگا، لیکن آپ رکن بننے کے بعد جماعت کے بنیادی رکن ہو جائیں گے، جماعت کا بنیادی کیڈر میں آپ کا حصہ ہو جائے گا، آپ امیر مقامی بھی بنیں گے، آپ لوگوں سے گفتگو بھی کریں گے، دوسرے لوگوں کو جماعت سے قریب لانے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن چونکہ آپ اندر سے خالی ہوں گے، اس لیے نہ آپ کے پاس زبان ہوگی، نہ سوچ ہوگی، نہ فکر ہوگی، نہ مواد ہوگا، خالی ہوں گے۔ تو بغیر مطالعے کے جماعت اسلامی سے یا جماعت اسلامی جیسی علمی اور فکری تحریک سے وابستہ ہوگا، یہ جملہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ وہ اس فکری جماعت کے ساتھ بہت دیر تک اور بہت دور تک نہیں چل سکتا۔
بغیر لٹریچر کے مطالعے کے اس جماعت کے ساتھ یا کسی بھی فکری اور نظریاتی تحریک کے ساتھ دیر تک اور دور تک نہیں چلا جا سکتا۔ چند قدم آپ بہت متحرک اور فعال رہ سکتے ہیں، اپنے مقام پر آپ ہلچل بپا کر سکتے ہیں، لیکن وہ ساری فعالیت، وہ ساری تحریک اور وہ سارا ایکٹیویزم 3 مہینے، 6 مہینے، سال بھر، 2 سال میں ختم ہو جائے گا، سڑک پڑ جائے گا۔ مولانا نے لکھا ہے کہ اس کی مثال ایسے ہی ہوگی جیسے کنویں سے پانی نکلتا رہتا ہے، رفتہ رفتہ پانی کی جگہ کیچڑ نکلنے لگتی ہے۔ تو بغیر مطالعے کی جو اس فکری تحریک سے جڑے گا اور اس فکری تحریک میں آئے گا، وہ بھی جب بولے گا تو الفاظ کی جگہ اور پانی کی جگہ، آب حیات کی جگہ آب سموم کے جھونکے آئیں گے۔ تو دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ تحریک کے لٹریچر کو اپنے سینے میں اتار لیجیے اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیجیے کہ آپ کی زندگی کا کوئی دن ایسا نہ گزرے جس دن آپ تحریکی لٹریچر کے کسی ایک صفحے ہی کا صحیح مطالعہ نہ کریں۔ اس زندگی کا معمول بنا لیجیے کہ ایک ہی صفحے کا صحیح، 5 ہی منٹ صحیح، لیکن دن یا اس کو پڑھے بغیر، اس کے مطالعے کے بغیر سوؤں گا نہیں۔ جس طرح سے عشاء کی نماز کے بنا یا اس کو پڑھے بغیر سونا جائز نہیں ہے ہمارے بغیر، اسی طریقے سے کسی دن تحریک کے لٹریچر کے کسی حصے کو پڑھے بغیر سونا بھی ہم اپنے اوپر حرام اور ناجائز کر لیں، اگر تحریک سے وابستگی ہے اور سچی وابستگی ہے، اگر اقامت دین ہمارا مشن ہے، اگر اقامت دین کی جدوجہد میں ہم کچھ اپنا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، ورنہ اس راستے میں بہت آئے بہت چلے گئے، بہت آئے اور بہت گئے، لیکن کس نے کیا دیا وہ سب تاریخ کے پیٹ میں محفوظ ہے۔ تو یہ 2 گزارشات ہیں جو اس وقت خود اپنے آپ سے اور اپنے ساتھیوں سے، تحریک کے ساتھیوں سے، راہ کے راہیوں سے، اپنے ساتھ چلنے والوں سے، اپنے مشن کے علمبرداروں سے کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان دونوں چیزوں پر سنجیدگی سے غور کرنے، ان پر عمل پیرا ہونے اور تحریک سے سچی وابستگی اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔